آج کے شو میں نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس، 2 ریفرنسز، 3 انویسٹیگیشنز، 7 انکوائریز کی منظوری۔ نیب نے احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت 467 ارب روپے ریکور کر لیے۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں چیئرمین نیب کی طرف سے اہم انویسٹیگیشنز، انکوائریز اور ریفرنسز کی منظوری دی گئی۔ بدعنوان عناصر کو کٹہرے میں لا کر اور نیب کے کرپشن فری پاکستان کے ویژن کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے ہوئے۔ اس دفعہ جو نیب کے اجلاس ہوئے ان میں اسپیشلی پروزیکیوشن کی طرف فوکس بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں رہا ہے کہ ان کیسز کو جو کہ میگا کرپشن کیسز ہیں منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو بھی عملی اقدامات درکار ہیں وہ اقدامات اٹھائی جا سکیں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اہم ترین انکوائریز جو اپروو ہوئیں آج بورڈ اجلاس کل ہوا، جس میں انکوائریز کے اندر اہم سیاستدانوں کے نام بھی شامل ہیں۔ سب میں پہلا نام سابق وزیر خزانہ اسحاق داڑ کا، جن کے انٹرویو کا ریسنٹلی کافی چرچا ہوا۔ اس کے علاوہ سابق اس وقت ہم نے دیکھا کہ انکوائریز کے اندر امپورٹنٹ انکوائری جو اس وقت منظور ہوئی وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ZTBL سید طلعت محمود اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی۔ سید مہندی شاہ جو کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں، ان کے خلاف انکوائری کی اپروول ہوئی۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذہب ہمانگی کے افسران، اہلکاران اور دیگر کے خلاف انکوائریز کی منظوری دی گئی۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی پنجاب ملک تنویر اسلم آوان اور دیگر کے خلاف انکوائریز کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح سے نمرات تنویر، راہیلہ اصغر نواز، میسز جیو ماسٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسز جیو ماسٹر انٹرنیشنل لمیٹڈ کی انتظامیہ کے خلاف انکوائریز کی منظوری دی گئی اور چیئرمین نیب نے 7 اہم ترین انکوائریز کی منظوری دی۔ کل کے اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ انویسٹیگیشنز بھی تقریباً 3 کے قریب انویسٹیگیشنز بھی اپروو ہوئیں۔ ان انویسٹیگیشنز میں سب میں اہم جو انویسٹیگیشنز ہیں 2 جو اپروو ہوئیں وہ سید طلعت محمود چیف ایگزیکٹو آفیسر زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ اور دیگر کے خلاف 2 انویسٹیگیشنز کی منظوری دی گئی۔ اور اسی طرح سے پاکستان اسپورٹس بورڈ لیاقت جمنیزیم کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کی منظوری دی گئی۔ چیئرمین نیب کے زیر صدارت اجلاس میں جہاں 7 انکوائریز، اس کے اندر اسحاق داڑ شامل ہیں، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شامل ہیں اور اسی طرح 3 انویسٹیگیشنز کی منظوری دی گئی، ریفرنسز کی منظوری بھی دی گئی۔ 2 ریفرنسز جو منظور ہوئے اس میں پہلا ریفرنس جو ہے وہ اسد اللہ فیض سابق ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ CDA کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی۔ ان کے ساتھ ساتھ شاہد مرتضی بخاری جو کہ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اسٹیٹ مینجمنٹ CDA ہیں، محمد ارشد جو کہ CDA اسٹیٹ مینجمنٹ ٹو CDA کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنس کی منظوری دی گئی۔ یہ سارے سابق افسران ہیں۔ مقبول احمد سابق اکاؤنٹس آفیسر اسٹیٹ مینجمنٹ CDA، عطاء الرحمان، سعید الرحمان، منور احمد اور محمد احمد کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنس کی منظوری دی گئی اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر کلینک کے لیے مختص پلاٹ کو کمرشل مقاصد کے لیے جو الاٹ کرنے کا الزام ہے اور اس سے قومی خزانے کو تقریباً 9 کروڑ 10,96,000 روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ دیٹ از اراؤنڈ 91 ملین کا نقصان اس وقت جو ہے ہوا۔ ایک اور ریفرنس اہم ترین منظور ہوا اور یہ ریفرنس منظور ہوا سابق سفیر ایمبیسی آف پاکستان صوفیہ کے خلاف جو کہ AS بابر ہاشمی جن کا نام ہے، سابق اکاؤنٹ ایمبیسی کے خلاف بھی یہ منظور ہوا اور اس میں یہ الزام تھا کہ ان لوگوں نے سفارت خانے کے فنڈ میں مبینہ طور پر کروڑ روپے کے گھپلے جو اس وقت ہیں وہ کیے۔ یہ اہم ترین انکوائریز انویسٹیگیشنز اپروو ہوئیں اور اس کے علاوہ کچھ متفرق فیصلے اور بھی ہوئے نیب کی طرف سے۔ ایک فیصلہ ہوا ڈاکٹر منظور حسین سومرو سابق چیئرمین پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو ہے، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اہلکاروں کے خلاف جو تحقیقات ہیں اس کا معاملہ متعلقہ وزارت کو بھجوانے کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح وزارت خارجہ کے افسران کے خلاف پاکستان ایمبیسی ٹوکیو جاپان کی عمارت کی فروخت کا معاملہ مزید کارروائی کے لیے وزارت خارجہ کو بھجوانے کی منظوری دی گئی۔ CDA کے افسران اور دیگر کے خلاف جو اس وقت ان کے خلاف انکوائریز انویسٹیگیشنز تھی اس کو عدم شواہد کی بنیاد کے اوپر قانون کے مطابق بند کرنے کی منظوری دی گئی۔ یہ بیسیکلی انٹیگریٹڈ ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے جو ہے یہ انکوائری تھی۔ یہ اہم ترین پیش رفت ہوئی نیب کے حالیہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں۔ اس اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ آج پھر بھی ایک نیب کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی، ان کی سٹیٹسٹکس پہ بھی ہم آئیں گے، لیکن ان اہم ترین فیصلوں کی روشنی میں نیب جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کارکردگی پہ بھی اہم سوالات اٹھائیں گے۔ راجہ عامر عباس صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سابق پروزیکیوٹر ہیں نیب کے، اہم ترین ماہر قانون بھی ہیں، ماہر آئین و قانون بھی ہیں۔ عارف چودھری ایڈوکیٹ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سابق ڈائریکٹر نیب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ میں راجہ عامر عباس صاحب آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، یہ ہر تھرسڈے عموماً ہوتا ہے، ایک ہفتے کے گیپ کے بعد انویسٹیگیشن انکوائری کی منظوری ہوتی ہیں۔
سیاستدانوں کے نام ہے, اس دفعہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ہے. آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں ان انکوائریز کو جو اپروو ہوئی ہیں؟ اسپیسیفکلی انکوائریز پہ پہلے پوچھنا چاہ رہا ہوں اسحاق ڈار, سید مہدی شاہ, گلگت بلتستان. دیکھیے یہ نیب کی ایک روٹین کی ہے کہ جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ریجنز جو ان سے ہیں وہ ہیڈ کوارٹر میں بھجوا دیتے ہیں کہ آپ اس کو انکوائری میں کنورٹ کریے, ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم ایک باضابطہ اس کے خلاف انکوائری شروع کریں جو بعد میں جا کے انویسٹیگیشن میں چینج ہوتی ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی بات کہ اگر تو اسحاق ڈار کے خلاف پہلے بھی کیسز تھے تو یہ اگر اس وقت کی کوئی مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس جیسا کہ بتایا جا رہا ہے چیزیں ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب بھی جا کے انکوائریز شروع ہو رہی ہیں؟ مہدی شاہ بھی پرانے ادوار میں وہاں کے سی ایم تھے, ابھی آل آف دی سڈن. اور کل میں ایک ٹی وی پہ شو دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک انکوائری کے لیے آئی ہوئی ہے اپروول کے لیے جو خسرو بختیار وغیرہ کے خلاف ہے, اور وہ اربوں روپے کے سکینڈلز ہیں, لیکن وہ 2 سال سے اگر نیب کے ٹیبل پہ ہے. تو یہ جو پک اینڈ چوز ہے یہ وہی ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے اکراس دی بورڈ والی بات اس میں نظر آتی ہے کہ جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کے خلاف اگر واقعی ہی ریجن نے, ملتان ریجن نے بھیجی ہوئی ہے 2018 سے, تو وہ کاہے کو دبی ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے آلدو کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, سی ڈی اے کے اراکین ہے, زرعی ترقیاتی بینک ہے, اس میں بھی بہت سے گپلے ہوئے. تو بات وہ ہے کہ کل پرسوں بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا کہ یہ انکوائریز کے بعد ایک تو سپیڈ اپ ہونا چاہیے, انویسٹیگیشنز میں جائیں, اور پھر وہی بات ہے کہ جناب اگر آپ نے ڈار کو لانا ہے پہلے اس کی انکوائریز تو کر رہے ہیں, لیکن وہ جہاں مفرور ہے نیب نے کتنا کام کیا, کتنا یو کے گورنمنٹ کے ساتھ کیا کہ وہ اسحاق ڈار کو واپس لے آئیں, کیونکہ جب تک وہ لنڈن میں بیٹھا ہے آپ بھلے سے یہاں انکوائریز کرتے رہیں. وہ کہتا ہے کہ جی میرا ایک گھر تھا وہ آلریڈی حکومت ضبط کر چکی ہے, تو پھر ایسی انکوائریز کی آپٹکس تو ہمیں نظر آئیں گی, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اب آپٹکس سے زیادہ نیب کو توجہ دینی چاہیے کہ میاں نواز شریف جو ان کا ایک مجرم ہے جو بیرون ملک بیٹھا ہے اسے واپس لے کے آئیں, اس کے بچوں کو واپس لے کے آئیں. وہ لندن میں جو جائیدادیں ہیں جسے عدالت نے حکم دیا ہے کہ انہیں ضبط کر کے حکومت پاکستان کے خزانے میں وہ رقوم ڈالی جائیں, ان کے بارے میں نیب بتائے کہ جناب لندن میں کیا پروسیجر اس نے اڈاپٹ کیا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ان کا حتمی رزلٹ سامنے آئے گا تو تب ہی انہی انکوائریز اور انویسٹیگیشنز کی کوئی وقت ہوگی, ادروائز یہ محض ایک آپٹکس کی حد تک نظر آئیں گی. صحیح ہے, یور ورڈ از ویری امپورٹنٹ راجہ محبوب صاحب. میں عارف چودھری صاحب اور حارث نواز صاحب سے بات کروں گا, لیکن اس بریک کے بعد ناظرین یہ اہم ترین انکوائریز انویسٹیگیشنز کی منظوری ہوئی ہے, لیکن جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دس از اونلی آپٹکس, منطقی انجام اہم ترین سوال ہے کہ منطقی انجام ان کا کیا ہوگا. اس بریک کے بعد جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آپ کے سامنے اہم ترین اسٹیٹسٹکس رکھیں گے سامنے بھی لیکن اس سے پہلے کیونکہ نیب کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس ہوا, اس اجلاس میں اہم ترین فیصلے ہوئے. ہم نے سوال اٹھایا کہ آخرکار یہ جو اجلاس ہے اس میں جو انکوائریز اپروو ہوئی ہیں ان کا آگے کے چل کے کیا ہوگا, اور آنریبل جو گیسٹ ہیں پینل میں ساتھ موجود. آج ایک ریکوری ہوئی نیب سکھر کی طرف سے, یہ لوٹی ہوئی رقم جو اس پر ہے اس کی واپسی آج سندھ حکومت کو ہوئی 103 ملین روپیز کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیک کی اس پر یہ دیے گئے سندھ گورنمنٹ کو. تو کہیں نہ کہیں کچھ حد تک ریکوریز ہو رہی ہیں جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. اور جو ریکوری ہوئی ہے ڈائریکٹر نیب سکھر, اس میں امجد مجید اللہ صاحب جو ہیں اس وقت یہ پیسہ واپس کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو کو. 103 ملین کی ریکوری ہے, لیکن اس کے علاوہ نیب کی طرف سے جو اسٹیٹسٹکس جاری کیے گئے ہیں وہ بھی اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتے ہیں, کیونکہ آج یہ بتایا گیا نیب کی طرف سے کہ مجموعی طور پر 2019 میں 53,643 شکایات موصول ہوئیں, جن میں سے 42,760 کو نمٹا دیا گیا. 2018 میں 48,598 شکایات موصول ہوئیں, جن میں سے 41,414 کو نمٹا دیا گیا. اور یہ کہا گیا جی کہ ہم نے ڈیجیٹل ڈیٹا کے لیے ایک نیب راولپنڈی میں فورنسک سائنس لیبارٹری قائم کی ہے, اور اس فورنسک سائنس لیبارٹری میں 50 کیسز میں 15,747 دستاویزات کی جانچ پڑتال, 3,000 انگوٹھے کے نشانات کا جائزہ لیا گیا, اور تقریباً 74 ڈیجیٹل ڈیوائسز, لیپ ٹاپ, موبائل فونز, ہارڈ ڈسک وغیرہ کا فورنسک تجزیہ کیا گیا. ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل کہا گیا جی, اور ورلڈ اکنامک فورم نے نیب کی کارکردگی کو سراہا. یہ آج نیب کی پریس ریلیز میں کہا گیا.
میں حارث صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ریکوری تو ہوئی ہے لیکن جس طرح راجہ صاحب سوال اٹھا رہے تھے اسحاق ڈار کے خلاف انکوائری اپروو ہوئی, پرانے کیس میں اپروو ہوئی, سی ڈی اے کے افسران پر جو انہوں نے زمین کو اس پر کمرشل کلینک کی زمین کو استعمال کیا, دیٹ از آلسو این اولڈ کیس. یہ نیب پہلے کیوں نہیں کرتا جب گزر جاتا ہے سب کچھ, جب ملک سے فرار ہو جاتا ہے کوئی, پھر کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ حارث صاحب دیکھیں فیضان, بات یہ ہے کہ یہ کیس پرانے نکالتے جائیں نئے لیتے ہیں, واٹ از دا پرپز؟ کیا ان کی کیپیسٹی ہے جس طریقے سے کیسز کو لیتے جا رہے ہیں اور کبھی انکوائری سٹارٹ کر دیتے ہیں, واٹ از دا اینڈ ریزلٹ؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو امپورٹنٹ ترین کیسز تھے جس کے اوپر ہر ایک کی نظر ہے, واٹ از دا پروگرس آف نیب؟ نواز شریف کے کیسز, شہباز شریف کے کیسز, اس کے بعد خواجہ سعد رفیق کا کیس, فواد حسن فواد کا کیس, پھر اس کے بعد احد چیمہ کا کیس. واٹ ہیو دے ڈن اٹ؟ دا پوائنٹ از آپ نے کیسز جتنے مرضی لیتے جائیں, روزانہ آپ کبھی تپے دار کا کیس بنا رہے ہیں, کبھی آپ انسپیکٹر کا بنا رہے ہیں, کبھی آپ کسی اور مختار کار کا بنا رہے ہیں. از دا نیب مینٹ فار دس پرپز؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو پروگرس دکھاتے ہیں, اگر 50,000 اپلیکیشن آتی ہیں 40,000 تو ویسے ہی ریٹرن کر دیتے ہیں کہ یہ دے آر ناٹ فٹ ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ آف نیب. بات یہ کہ آئی ہیو سروڈ ان نیب اینڈ آئی ہیو لاٹ آف ریگارڈ فار نیب, اور نیب کو ہمیشہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کہتا ہوں اس کو رہنا چاہیے, لیکن دین دے ہیو ٹو ٹائم کے ساتھ ریفارمز تو کریں. آپ نے کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے 10 کروڑ سے کم کا کیس نہیں لینا؟ آپ کے پاس جب کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے انویسٹیگیشن آفیسرز کام ہے, پروسیکیوٹرز کام ہے, کیس آپ ایک ایک آئی او کو دے کے 20 25 30 کیس دے دیتے ہیں جو پھر 10 سال چلتے ہیں. واٹ از دا پرپز؟ دا پوائنٹ از کہ آپ کیس کریں لیکن اس کیس کو پکڑیں جس کو آپ 3 4 6 مہینے میں ختم کریں. اور روزانہ کے کیس ہم اٹھا رہے ہیں, لوگوں کو اس طرح پریشان کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی یہ کتنے پرانے کیس ہم نے کیوں نکالے ہیں؟ ایشو یہ کہ نکالیں بھی کوئی بات نہیں, لیکن دین یو شوڈ سے کہ جی ہم اس کو, ابھی تو سپریم کورٹ کے بڑی کلیئر انسٹرکشن ہیں کہ 3 مہینے میں 90 ڈیز میں آپ نے کیس ریفرنس ختم کرنا ہے. 120 نئے کورٹ بننے تھے, کیا ہم نے بنا لیے؟ ہو از ایٹ فالٹ؟ اس میں سے آپ 20 کے بنائے ہیں تو باقی 100 کی نہیں بنا رہے ہیں. جب تک آپ کیپیسٹی نہیں بڑھائیں گے, ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں 3 4 کیس 5 کیس ہوں گے تو وہ کرے گا. 20 25 کیس اس کو دے دیتے ہیں, وہ ایک ہفتے 1 مہینے کے بعد ایک ڈیٹ دیتے ہیں. ہاؤ وڈ دے فنش؟ وی نیڈ ٹو ڈو. اور اپنا یہ آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے کیسز دے دیں, اس پر چھوٹے کیسز نیب اس میں نہ جائے, تو آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے چھوٹے کیسز جو ہیں, جو یعنی مثال کے طور پہ تھانے دار آپ کے ساتھ کرپشن کر رہا ہے, آپ کا پٹواری کرپشن کر رہا ہے, تو اس پہ انہوں نے سٹیزن پورٹل کا حوالہ دیا تھا, وہ ذرا سنتے ہیں. کیونکہ نیب کے پاس جب 43,000 کمپلینز آ رہی ہیں 2019 میں, تو ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی کمپلینز آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں. لیٹس سی دس, کیا کہا ہے؟ ایک اور جگہ جو پرابلم آ رہا ہے پاکستان میں, جو پنجاب میں اور ہر صوبے میں, لیکن خاص طور پہ پنجاب میں اور سندھ میں, وہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ مثلا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کرپشن کہتے ہیں کہ بڑی جو تھانے دار ہے, جو کہ اے سی ہے, اس کی وہ جب کرپشن کرتا ہے تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے. میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی اے سی کرپٹ ہو, کوئی ڈی سی پیسے مانگے, کوئی تھانے دار پیسے مانگے, کوئی ایس پی مانگے, اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے, فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. پھر ہمارا کام ہے کہ ان سے ہم جواب طلب کریں. تو یہ اس وقت وزیر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ سٹیزن پورٹل پہ آ جائیں. تو عارف چودھری صاحب, پہلے 48,598 تھی کمپلینز نیب کے پاس 18 میں, اور پھر 2019 میں 53,643 تک پہنچ گئیں. چودھری صاحب, تو یہ جو حارث صاحب ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ ایسی کمپلینز جو کہ بہت مائنر ہیں, یعنی لوور لیول کے اوپر ہیں, اور جن کا میگنیٹیوڈ آف کرپشن یا والیوم آف کرپشن بھی کم ہے, تو اس میں نیب کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو ڈو یو ایگری ود دس حارث صاحب؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز اس وقت تک لوگوں کے نزدیک بہت اہم ہوتی ہے جب وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے. محض ہائپ کریٹ کرنے سے کچھ لوگ خوش نہیں ہو سکتے. ہمارے ہاں اب تک نیب نے جو کچھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہائپ بہت کریٹ کی. مطلب ایسے لگا کہ جی میگا کرپشن کیس, اربوں کے کیس, بہت کروڑوں ڈالرز کے کیس, وہ ان کا ذکر کیا گیا. لیکن اس کے بعد اگر اس کو آپ فالو اپ کریں تو آپ کو نتیجہ کہیں نظر نہیں آتا. اب اس نتیجے میں سب سے زیادہ رول جو ہے
ان کے پراسیکیوٹرز کا ہے، انویسٹیگیٹرز کا ہے، اور اس کے بعد پھر ان عدالتوں کا ہے۔ عدالتوں کے معاملے میں جو رول پلے کرنا چاہیے تھا اس کو ہماری گورنمنٹ کو، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اتنی عدالتیں ابھی تک نہیں موجود جتنی درکار تھی ان کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ تو ان حالات میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے، یعنی پراسیکیوٹرز اتنے نہیں ہیں، انویسٹیگیٹرز اتنے نہیں ہیں، تو پھر یہ ساری باتیں محض کہنے کے لیے ہوتی ہیں، اس کا عملی طور پر نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور نہ لوگوں کو کوئی اثر محسوس ہوتا ہے کہ جناب نیب جو ہے وہ اپنی کارکردگی کر رہی ہے۔ اب تک نیب کے معاملے میں بہت زیادہ یہ تنقید ہوئی کہ آپ کے پراسیکیوٹرز، آپ کے انویسٹیگیٹر جو ہیں، ان کی وابستگیاں پرانے لوگوں سے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے کیسز پینڈنگ ہیں۔ نیب نے اس معاملے میں اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب تک ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ حکومت جو ہے اس معاملے کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 کے طور پر لیتے ہوئے اتنے ججز، اتنے پراسیکیوٹرز اور اتنے انویسٹیگیٹرز مقرر کرے اور اتنی لیبارٹریز بنائے جتنی نیب کو درکار ہے۔ تو ان حالات میں جو صورتحال اب تک ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز دائر کر دیے گئے ہیں، بہت زیادہ منہ کھول دیے گئے ہیں، لیکن ان سب کا انجام جو ہے جسے آپ منطقی انجام کہتے ہیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس سے لوگوں کی ایک دلچسپی تو ہے، وہ نیب کو دیکھتے ہیں کہ جی نیب ایک ادارہ ہے جو اس معاملے میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، جناب کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں، لیکن نیب کی رزلٹ اورینٹیشن یہ انڈر کویسچن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ وہ کیسز جن کو وہ شروع کرتی ہے اس معاملے میں آگے انہیں پروسیڈ کرتی، اور اگر انہیں یہ درپیش تھی مشکلات تو اس معاملے میں گورنمنٹ سے رابطہ کرتی اور لوگوں کو بتاتی کہ جناب ہم نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر وہ چاہیے، ہمیں لیبارٹریز وہ چاہیے فورینزک سائنس کی، اور ہمیں انویسٹیگیٹرز وہ چاہیے جو اس وائٹ کالر کرائم کو کرب کرنے میں ہماری مدد کر سکے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوائے ایک نشستن، گفتن اور برخاستن کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ اب تک عائشہ صاحب یہی کہا کہ جو ابھی راجہ عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپٹکس ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر یہ صرف آپٹکس ہی ہیں ایک طرح سے کہ نظر آ رہا ہے کچھ اور ہو کچھ نہیں رہا۔ لیکن میں راجہ عامر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چیئرمین نیب جیسے جاوید اقبال اور پھر جب عمران خان صاحب آئے تو ہمیں یہ توقع تھی کہ ان کا تو ایک ایجنڈا تھا براڈر پرسپیکٹیو میں کہ وہ لوٹی ہوئی رقم واپس لے کر آئیں گے، تو ان کی اور چیئرمین نیب کی پارٹنرشپ میں لگتا تھا کہ چیزیں بہت اچھی جائیں گی، اور جس طرح نمبرز تو بتا بھی رہے کہ جا رہی ہیں، لیکن اس طرح آپ جو منطقی انجام کی بات کر رہے ہیں اس میں پھر ہرڈلز کیا ہیں راجہ میرے پاس؟ ابھی رکاوٹ کدھر آ رہی ہے، اس پر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، آپ نے کرپشن کو اگر ختم کرنا ہے تو نہ صرف پکڑ کے آپ نے ختم کرنا ہے، اس کا ایک جو سنہری اصول اور بھی ہے اور جو طریقہ کار ہے کہ آپ یہ 5 یا 10 جو آپ نے میگا کیسز لیے ہیں، چھوڑ دیں سارے کیسز، آپ ان میں ریزلٹ اگر دے دیتے، یقین کیجئے کہ آپ کے نیچے کی کرپشن خود بخود ختم ہوتی۔ لیکن جب لوگوں نے، بیوروکریسی نے، آپ کے جو ان سے دوسرے بزنس ٹائکونز ہیں، آپ کے ہاں جو دوسرے اس قسم کے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جناب اوپر تو سزائیں ہو نہیں رہی، وہ منی لانڈرنگ، وہ ٹی ٹی کے اکاؤنٹ، وہ پاپڑ والے، وہ اربوں روپے کے اوپن اینڈ شٹ کیسز، نواز شریف کی وہی اپارٹمنٹس جن میں وہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ریلیکس کر رہا ہے، اسحاق ڈار جو ایک مذاق بنا رہا ہے پورے سسٹم کا۔ تو جب یہ 8-10 کیسز ڈیسائیڈ نیب اگر کروا لیتی، اس میں قرار واقعی سزائیں ہو جاتی، تو یقین کیجئے پھر آپ کی ہیومن ریسورس کی بھی اتنی شاید ضرورت نہ پڑتی۔
لوگ خود کرپشن سے پیچھے ہٹتے, لوگ خود آ کے پلی بارگینز کرتے, لوٹے ہوئے پیسے واپس کرتے. لیکن جب آپ نے اوپر سے ہی نیب کے کیسز کو ڈسٹروائے کر دیا جنہیں سپریم کورٹ لے کے آئی تھی. ایک چھوٹا سا بریک ہے جس کے بعد اس بات کو یہیں سے ہم جوڑتے ہیں. راجہ عامر صاحب نے بات کی ہے اور یہ دیگر پینلسٹ بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں اس بارے میں. کچھ جو کیسز جو اپروو ہوئے ان کے اوپر بھی بات کریں گے اور جو بات ہو رہی ہے اس کو کنٹینیو بھی کریں گے یہاں سے. اس بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور بے نقاب میں اہم ترین نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں کچھ اہم انکوائریز کی اپروول دی گئی, انویسٹیگیشنز ریفرنسز کی. ان انکوائریز کے اندر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا نام شامل ہے, سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہندی شاہ کا نام شامل ہے. اس کے علاوہ ZTPL یعنی زرعی ترقیاتی بینک کے چیف ایگزیکٹو جناب سید طلعت محمود کا نام شامل ہے اور سابق رکن صوبائی اسمبلی پنجاب ملک تنویر اسلم اعوان کا نام شامل ہے. اس کے علاوہ 2 ریفرنسز اور 3 انویسٹیگیشنز کی منظوری دی گئی. چیئرمین نیب کی طرف سے عزم دہرایا گیا جی کہ اب ریکوریز ہوں گی اور پروزیکیوشن اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. آج کی پریس ریلیز میں نیب نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ذکر کیا ہے جس نے نیب کی کارکردگی کو سراہا ہے. اس کے علاوہ مشال پاکستان اور اس کے علاوہ گیلپ سروے کا بھی حوالہ دیا گیا. راجہ عامر عباس صاحب, میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ جی نیب اگر کرے تو کس طرح سے نیب آگے بڑھ سکتا ہے جو چیزیں منطقی انجام تک پہنچے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں گے اور کس طرح جلدی فیصلوں کا مطالبہ کر رہے تھے. لیٹس ہیئر دس آلسو. ریکویسٹ ہے جناب چیف جسٹس صاحب, جو گورنمنٹ سے آپ کو لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جس طرح کی آپ کو ہمارے سے مدد چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں. جی راجہ عامر صاحب, یہ اس کے بعد بھی ذرا کچھ خاص کچھ آپ کو لگا کہ فرق پڑا اور پھر یہ کچھ فیصلے بھی ہوئے اور کب فرق پڑے گا ان معاملات کے اوپر 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ والے؟ دیکھیے, بھلے سے 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنا دیجئے, بھلے سے آپ روزانہ انویسٹیگیشنز اپنی شروع کر دیں. جو ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہماری فیلڈ ہے, ڈیلی میں نیب کے کیسز میں پیش بھی ہوتا ہوں, ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کوئی چھوٹا آفیسر گریڈ 17 کا, کوئی چھوٹا ٹھیکیدار, اس سے 1 کروڑ روپیہ واپس لے لیا, کہیں سے آپ نے کچھ گندم کے جو ابھی پیچھے ہوا تھا اس کو پکڑ لیے, چھوٹے چھوٹے ٹھیکیداروں کو, ان سے 10-10 کروڑ روپیہ 15-15 کروڑ روپیہ پکڑ کے پلی بارگین کر لی. بتائیے کہاں پہ ہے وہ جو شوگر مافیا کا ایک ان کے پاس انویسٹیگیشن گئی تھی کہ جناب کس طریقے سے سبسیڈیز دی گئیں, کس طریقے سے ان شوگر فیکٹریز کو آپ نے فائدے پہنچائے, کہاں گئے وہ دوسرے پیٹرولیم کے, اور اس کے جو ایک دم اتنی ہائیک پیٹرول کے پرائسز میں ہوئی, اربوں روپے کمائے. دیکھیے سفیان, یہ عدالتیں, یہ آپ نے ڈی سی پکڑ لیا, سی ڈی اے کا کوئی نمائندہ پکڑ لیا, جب تک مافیاز کو آپ نہیں پکڑیں گے. وہ ملک ریاض کی فیملی نے کتنے ارب کی پلی بارگین کی, تو وہ پلی بارگین کس کیس میں کی؟ کیا وہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹس والا کیس تھا؟ کیا ہوا عدیف ریال ٹارپور, کیا ہوا آصف زرداری, اومنی گروپ, یہ جو ان کے ٹیٹیوں کے کیسز تھے, وہ جو ڈیلی ٹی وی, جب تک یہ نہیں پکڑیں گے, آپ لاجسٹکس لے لیں, آپ جب تک اوپر سے احتساب نہیں کریں گے کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. عدالتیں بہت ہیں اس ملک میں اور بھی آئیں گی, لیکن جب عدالتوں میں آپ کیس ہی کمزور بھیجیں گے تو عدالتیں کیا کریں گی؟ جب آپ سے ڈیلی سپریم کورٹ پوچھتی ہے کہ 90 دن کا ریمانڈ تو لے لیتے ہیں جناب, آپ اس ریمانڈ میں آپ جا کے ان کو سہولیات دیتے ہیں یا ان بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے کیا کیا؟ کیا ہوا آج چیمہ, کیا ہوا فواد حسن فواد, کیا ہوا خواجہ سعد؟ جب عدالت میں آ کے ان سے پوچھا گیا, آپ 120 عدالتوں کو چھوڑ دیں, اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے پوچھا کہ اس کو کنیکٹ کرو خواجہ برادران کو اس کرائم کے ساتھ, تو وہاں آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. آہد چیمے کو کنیکٹ کرو, وہاں آپ کر نہیں پا رہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اربوں روپے کے ہمیں آپ گرانٹس دے دیں اور اس انداز میں نیب چلے گا. ری اسٹرکچر کریے, نیب میں پراپر لوگ لے کے آئیے, ادروائز اس انداز سے اکاؤنٹیبلٹی
मुमकिन ही नहीं है। صحیح, لیکن حارث احمد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ نیب کراچی سے وابستہ رہے ہیں, یہاں پر کراچی میں ایک بالخصوص 2015 اور 16 میں ایک خوف سا ہو گیا تھا اس وقت, کافی حد تک سیوک سینٹر میں بار بار ریڈز تھی, جو لینڈ گریبرز تھے, ایس بی سی آفیشلز تھے, یا جو بھی لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, یہ اس کے علاوہ جو فائنینشیل کرائم سے ملوث تھے, ایک خوف سا تھا 2015 16 17. آہستہ آہستہ ابھی عارف چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک چیز اپنی میننگ کھو دیتی ہے, وہ کراچی میں آپ نے محسوس کیا عارف صاحب کہ تھوڑا سا اب جو ایک خوف کی فضا تھی, جو وائبس تھیں, وہ اب کم پڑ گئی ہیں نیب کی کارروائیوں میں؟ دیکھیں وہ اس لیے ہوتا ہے عرفان, جب آپ پکڑتے جائیں کچھ عرصے کے بعد اور اس کا رزلٹ نہ نظر آئے. آپ بات یہ کہ آپ کے جو 25-30 امپورٹنٹ میگا کیسز ہیں, آپ ان سے یہ پوچھیں یا انہوں نے یہ 460 ارب روپے کی ڈیٹیل دی ہے کہ جی ہم نے پیسہ ریکور کیا ہے, اس پہ سے 450 ارب روپے ہوگا صرف لینڈ کا جو گورنمنٹ لینڈ واپس ہوئی ہوگی. حکومت پاکستان کو پیسہ چاہیے, پاکستان کا خزانہ خالی, اس کو پیسہ چاہیے لوٹا ہوا جو باہر گیا ہوا پاکستان میں ہے, وہ کدھر ہے؟ اس لیے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے میگا کیسز آپ سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کا وکیل کر لے گا, ان کے مقابلے میں ڈیفینس پہ کھڑا ہوگا راجہ عامر باز جی چودھری عارف صاحب, تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرے گا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے میگا کرپشن کیس ہے, اربوں روپے کا ہے, ہیو اے گڈ لائر, میچنگ لائر لے کر آئے نا سامنے تاکہ وہ کیس بھی فائنلائز کرے. اس کے بعد پروسیکیوشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے آپ نے ریمارک سنے کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں, یہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے چیئرمین نیب کو چاہیے کہ اپنی ریپوٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے, نیب کے ادارے کو بتانے کے لیے, جس کے پیچھے سب پڑے ہوئے ختم کرنے کے لیے, آئی آلویز مینٹین کہ یہ بہت اچھا ادارہ ہے, اس کو اچھی طریقے سے کرائیں اور اس کو امپروو کریں. جب بھی آپ ایک ادارہ بناتے ہیں اس کو امپروو کرنے کی چاہیے بجائے کیونکہ آپ اس کو ختم کر دیں. ایک تو یہ, لیکن اس کے لیے اتنے بڑے بڑے جو کیسز چل رہے ہیں, عوام کو کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ پی ٹی آئی کا نقصان ہو رہا ہے. جب تک حکومت, نیب اور سپریم کورٹ دے ول ناٹ سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ورک آؤٹ کہ ہم نے اس کو کیسے نکالنا ہے پیسہ, نتھنگ ول ہیپن. اس کے لیے سپریم کورٹ کو ہر میگا کیس کے لیے ٹائم لمٹ دینی چاہیے, جیسے نواز شریف کے کیس میں ہوا تھا. 2 ہفتے کے بعد ایک سپریم کورٹ کے جج سے مانیٹر کرتے تھے اس کو. لائک وائز اگر یہ 20-25 کیسز کو کیا جائے, پھر عوام کا کانفیڈنس ریسٹور ہوگا. اور یہ بات راجہ صاحب نے بھی کی تھی. عارف چودھری صاحب, ڈو یو آلسو ایگری ود دس کہ کچھ ٹیسٹ کیسز آپ بنا لیں, لیکن ایک میگا کیسز کی لسٹ بھی تھی کہ وہ اتنے 100 کیسز ہیں. نیب تو کہتی ہے ہم نے اتنے ریزولو کر دیے, لیکن آپ نہیں سمجھتے سمبولکلی 8-10 بڑے کیسز الگ کر دیں اور بتائیں جی کہ ہم نے اس پہ یہ ریزلٹ اچیو کیا ہے, تاکہ لوگوں کا اعتماد اور بڑھے؟ چودھری صاحب دیکھیں صفان, ان کو چاہیے. عارف چودھری صاحب سے میں نظر آ رہا ہے, دیکھیں یہ جو لفظ ہیں کہنا کہ جناب ہم حاضر ہیں, جتنی لاجسٹک سپورٹ چاہیے وہ ہم سے حاصل کریں. لاجسٹک سپورٹ سے یعنی آپ اگر مراد دیں گے تو وہ کم از کم ججز کی تعیناتی تو ہے, اسپیشل کورٹ کے ججز. کتنے ججز آپ نے اپوائنٹ کیے ہیں حکومت نے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنے آپ نے پراسیکیوٹرز مقرر کیے ہیں؟ ابھی تک اسلام آباد میں پراسیکیوشن برانچ قائم نہیں ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ صرف ایک گفتگو ہے, کی جا رہی ہے, تاثر دیا جا رہا ہے کہ چونکہ جناب ہمارا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے کرپشن فری پاکستان بنانا ہے اور ہم جناب یہاں آئے ہیں احتساب کے لیے, لیکن عملی طور پر کوئی ایک قدم ہمیں نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عدالتوں کے فیصلے, خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے خواجہ سعد رفیق اور دیگر کیسز میں موجود ہیں, تو اس معاملے میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے کہ جس میں کوشش کی گئی ہو کہ عدالت کی دی گئی ان ہدایات کے مطابق, عدالت کے دی گئی ان آبزرویشنز کے مطابق چیزوں کو بدلا جائے, اور اس طرح کی سچویشن پیدا کی جائے کہ جس میں آپ کے اوپر سوالات نہ اٹھ سکیں. تو اگر آپ دونوں طرف سے ناکام رہتے ہیں اور کوئی کارروائی نہیں کرتے, کوئی پیش رفت نہیں ہوتی, تو اس میں پھر ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آپ کے سامنے نیب کی حالیہ ایگزیکٹو اجلاس کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی, جو امپورٹنٹ ترین کیسز اپروو ہوئے, ان کی تمام تفصیلات رکھیں. اس اجلاس کے اندر 2 ریفرنسز, 3 انویسٹیگیشنز اور 7 انکوائریز کا اپروول دیا گیا. اہم ناموں میں اسحاق ڈاڑ کا نام شامل ہے, اہم ناموں میں سید مہدی شاہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا نام شامل ہے, اور ZTBL کے CEO کا نام شامل ہے. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن بک, ای میل اینڈ ٹویٹر.
آپ کے سامنے ایڈریسز فلیش کر رہے ہیں, دیکھتے رہیے گا اب تک. اپنا بہت خیال رکھیے.